السلام علیکم۔ پاکستانی میں آپ نے ایک حکایت سنی ہوگی، چور کتی ملے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے کہ سن رکھا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ تو میں آپ کے سامنے نا یہ واقعی ابھی رکھ رہا ہوں، تو آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی ڈرامہ چل رہا ہے وہ ہے کیا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ گاؤں میں کچے لوگوں کے مکان ہوتے تھے، سادہ زندگی تھی، بڑے پرسکون لوگ رہتے تھے۔ اس وقت بھی برائیاں تو تھی، لیکن اتنی نہیں تھی جتنی آج کل ہے۔ اس وقت بھی چوری وغیرہ ہوتی تھی۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ لوگ سردیوں میں گھروں کے اندر بیچارے سوئے ہوتے تھے، تو جس علاقے میں رات کو کتا کہ گلی میں بھونکتا تھا نا ساری رات، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی اس گلی میں کہ بندے پھر رہے ہیں، کہ چور پھر رہے ہیں، یہاں کوئی چوری ہو رہی ہے۔ تو رات بیچارے اپنے گھروں میں آواز کتے کی سنتے رہتے تھے کہ کتے بھونک رہے ہیں، لیکن کوئی باہر نہیں نکلتا تھا ڈرتے ہوئے۔ تو وہ کہ یہ مشہور تھا کہ جس گلی میں کتا بھونک رہا ہے اس گلی میں بندے گھوم رہے ہیں رات کو۔ تو ہوا کیا کہ چور بھی کہ بڑے ایکسپرٹ تھے، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک کتی جو تھی نا اس کو کہ سدایا، کہ سکھایا سب کچھ۔ تو اس کو انہوں نے کسی گاؤں میں چوری کرنی تھی، کسی بڑے کہ گھر میں۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو کتیا جس کو تیار کیا ہوا تھا نا وہ اس کو ساتھ لے گئے۔ وہ گاؤں کی دوسری طرف کتیا کو چھوڑ دیا کہ تو اس گلی میں بھونک، ہم دوسری سائڈ پہ جا کر لوٹتے ہیں۔ تو وہ رات کو نا وہ ساری رات وہ گلیوں میں اس سائڈ پہ گھومتی رہی، یہ دوسری سائڈ پہ لوٹتے رہے۔ تو کیا ہوا کہ رات کو لوگ بیچارے اپنے کمروں میں گھروں میں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس علاقے میں آج رات کو بھائی کتی بھونکتی رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کتنے آدمی ہوں گے۔ تو صبح جب دن شروع ہوا تو پتہ کیا چلا کہ وہ ادھر تو کتی بھونک رہی تھی ساری رات، لیکن دوسری سائڈ جو ہے نا وہ ساری رات کہ چور لوٹتے رہے ہیں۔ تو لوگوں نے سوچا کہ بھائی وہ کتی کا پتہ کرو نا، وہ کس کا تھا، کون جو رات کو بھونکتا رہا۔ تو پتہ چلا کہ بھائی کتی بھی کسی کی نہیں تھی، تو وہ کتی تو ان کی تھی۔ وہ جب ڈاکو گئے تو کتی بھی ساتھ چلی گئی اور گاؤں لٹ گیا، کہ وہ دوسری سائڈ لٹ گئی، وہ دوسری سائڈ پہ بھونکتی رہی۔ تو ابھی دیکھیں کہ یہ تماشا، سیاسی تماشا جو ہے نا پچھلے تقریباً 50 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو یہ کہ تماشا جو ہے نا، یہ سیاسی تماشا، لوٹ مار، ملک کو لوٹنا، پیسہ باہر لے جانا، ملک کو کھوکھلا کر دینا، خزانے خالی کر دینا، یہ کہ پچھلے 50 سال سے یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں ابھی کبھی تک چلے گا۔ تو اس میں کیا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ یہ بڑا گند پڑا ہوا تھا۔ تو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ دونوں نے نا، بے نظیر اور نواز شریف نے دونوں نے COD سائن کیا، چارٹر آف ڈیموکریسی۔ تو اس کے مطابق یہ تھا کہ جو پارٹی کہ برسر اقتدار آئے گی وہ اپنا ٹرم پورا کرے، یا 2.5 سال وہ کرے، 2.5 سال پھر دوسرا کیونکہ 2 پارٹی سسٹم تھا اس وقت۔ تو الیکشن ہوا پیپل پارٹی، کیونکہ کہ بے نظیر شہید ہو گئی، تو اس کی وجہ سے نا پیپل پارٹی کو اکثریت مل گئی، پیپل پارٹی حکومت بنا لی، لیکن انہوں نے نواز شریف کو کہ مسلم لیگ نون کو وزارتیں دے دی۔ انہوں نے ان کی وزارتیں دے دی، یہ وزارتیں خالی رہی، لیکن انہوں نے وزارتیں مان لی، لیکن انہوں نے کہ اپنے وزیروں کو چیئر پر نہ بٹھایا۔ وزارتیں لے لی، چیئر پر نہ بٹھایا۔ اس کے بعد چلو پھر وہ پیپل پارٹی نے، کیونکہ آصف زرداری پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے وہ سیٹیں بھی پوری کی، اور کہ جب 2.5 سال پورے ہو گئے تو نون لیگ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بھائی۔ تو ہوا کیا کہ وہ آصف زرداری نے 5 سال پورے کر لیے۔ ہوا کیا کہ پیپل پارٹی سیٹوں پہ بیٹھی رہی، اور نواز شریف نون لیگ جو تھی یہ شور مچاتے رہے۔ کہ بقول نواز نون لیگ نے، جب اس کے بعد نون لیگ کو ملا تو نون لیگ نے کیونکہ پیپل پارٹی کے خلاف کیس بنایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس وقت شور کر رہے تھے، یہ لوٹ رہے تھے۔ ابھی نون لیگ کا دور آ گیا، نون لیگ نے حکومت بنا لی،
تو یعنی کہ پیپل پارٹی نے شور مچانا شروع کر دیا. پیپل پارٹی جناب میدان میں آ گئی, وہ شور مچاتی رہی. تو یہ جیسے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب یعنی کہ مشرف آیا یا یعنی کہ اس کے بعد جو بھی حکومت آئی اس نے ان دونوں کے بنائے ہوئے کیسز یعنی کہ آگے چلا دی. یعنی پی ٹی آئی, مشرف نہیں پی ٹی آئی. تو جب پی ٹی آئی آئی تو اس نے یہ وہ کیس جو نون لیگ نے بنائے پیپل پارٹی کے خلاف اور پیپل پارٹی نے بنائے نون لیگ کے خلاف, وہ کیسز انہوں نے آگے یعنی کہ شروع کر دیے. ابھی کیا ہوا کہ یہ نئی پارٹی آئی تھی پی ٹی آئی, تو یہ جب آئی تو وہ جتنے یعنی کہ جب پی ٹی آئی آئی تو یہ جتنے وہ 17-18 یعنی پارٹی تھی وہ اکٹھی ہو گئی, وہ ایک سائڈ پہ ہو گئی. اب پی ٹی آئی کے بھی وہ پی ٹی آئی میں بھی جو تھے وہ کون سے فرشتے تھے, وہی تھے وہ پچھلے 30-35-40 سال سے آ رہے ہیں, کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں. تو وہ عمران خان کو بھی مل گئے. عمران خان اکیلا کیا کر سکتا تھا, وہ انہوں نے بھی وہی ہاتھ رکھا جو پہلے ہاتھ چل رہا تھا. ابھی وہ ادھر سے لوٹ مار شروع ہو گئی. یہ 18 جو تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. تو یہ شور مچاتے رہے, وہ 3.5 سال لوٹتے رہے, سب کچھ کرتے رہے. اچھا, اس کے بعد پھر ایک اور تبدیلی آ گئی. یعنی کہ یہ 18 جو تھے یہ جی انہوں نے اس کو نکالا اور یہ 18 آگے. ابھی یہ 18 بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ابھی اپنا دیکھیں نا, اپنے قانون اپنا سب کچھ کر رہے ہیں. وہاں مر رہی ہے مہنگائی, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی کہ ہر آدمی پریشان ہے. لیکن دیکھ لو وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے پی ٹی آئی کا چیئرمین, وہ ادھر شور کر رہا ہے. یہ ادھر اپنی مرضی سے اپنے یعنی کہ کیسز معاف کروا رہے ہیں, سب کچھ کر. تو یہ ایک تماشا ہے. یعنی کہ یہ آپ مت سوچیں کہ یہ آپ کی فیور ہے, عوام کی فیور ہے. عوام کی کوئی فیور نہیں ہے. یعنی کہ یہ دیکھ لو, ایک لوٹ رہا ہے دوسرا شور کر رہا ہے, ایک لوٹ رہا ہے دوسرا شور کر رہا ہے. تو یہ یعنی کہ بالکل وہی ہے کہ چور اور کتی ملے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ دونوں ملے ہوتے ہیں, نہ کوئی مخالف حزب اختلاف ہوتی ہے نہ کوئی حکومت ہوتی. یہ مل کے کرتے ہیں. بعد میں ابھی دیکھ لینا, ابھی عمران خان نے کہہ دیا نا میں معاہدہ بھی کرنے کو, ان کے ساتھ تعاون کرنے کو بھی تیار ہوں, سب کچھ کریں. یہ ابھی یعنی کہ تو تجھے کیا ضرورت تھی یہ 1 سال تم نے یہ گاند جو ڈالا ہوا تھا. یعنی کہ اگر پھر بعد میں آپ نے ان کے ساتھ مل کے ہی سب کچھ کرنا ہے تو اس وقت آپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے, وہاں ہی بیٹھ کر اسمبلی میں. کیونکہ یہ اگر اپوزیشن میں بیٹھتا, کیونکہ یہ ملا ہوا سب کچھ انہوں نے بھی لکھا ہوا, یہ بھی سی او ڈی تھی کہ بھائی تو باہر چلا جائے گا تو پھر ہم اپنی مرضی کا قانون بنائیں گے, اگر تو اسمبلی میں رہے گا تو پھر قانون نہیں بن سکے گا. تو یہ باہر چلا گیا ہے, باہر بیٹھ کر ان کی مدد کی, انہوں نے اندر بیٹھ کے اپنی مدد کی. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے نا یہ بس اسی طرح ہی چل رہا ہے. ابھی دیکھیں آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. آمین. پاکستان زندہ باد.